السلام علیکم، میرا نام عامر فیض ہے اور آپ سن رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ سیریز جنسی تعلیم اور پورنوگرافی، حقیقت، غلط فہمیاں اور ذمہ داری۔ آج کا موضوع ہے رضامندی اور ذاتی حدود کا تصور، یعنی کنسنٹ اینڈ پرسنل باؤنڈریز۔ سب سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دیں، اگر کوئی شخص نہیں کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف نہیں ہوتا ہے۔ کوئی شاید، پتہ نہیں یا خاموشی، یہ سب رضامندی نہیں ہوتے۔ بالکل، اور یہ صرف اخلاقی اصول نہیں بلکہ قانونی حق بھی ہے۔ دنیا بھر میں قوانین موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر رضامندی نہ ہو تو وہ عمل دست درازی یا زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں بالکل، اور ان پر بین الاقوامی اور قومی قوانین بھی اپنی کچھ تجاویز اور موقف رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین رضامندی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آن دی ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن 1993 کو لیتے ہیں۔ یہ اعلامیہ صاف کہتا ہے کہ رضامندی کے بغیر کیا گیا کوئی بھی جنسی عمل صنفی تشدد سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کاؤنسل آف یورپ کنونشن آن پریونٹنگ اینڈ کمبیٹنگ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ ڈومیسٹک وائلنس، یعنی استنبول کنونشن کی۔ اس کی دفعہ 36 کے مطابق کوئی بھی جنسی عمل جو بغیر رضامندی کے ہو قابل سزا جرم ہے۔ یہ کنونشن یورپ میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ قومی قوانین کی طرف آئیں تو یو کے سیکشول آفینسز ایکٹ 2003 بہت واضح ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ رضامندی کا مطلب ہے آزاد مرضی سے دیا گیا اقرار، اور اگر کوئی شخص جسمانی یا ذہنی طور پر مجبور ہو تو وہ رضامندی شمار نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بھی اس پر قانون موجود ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 375 2020 میں ترمیم کیا گیا ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ کسی خاتون کی رضامندی کے بغیر کیا گیا عمل ریپ ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ترمیم ازدواجی ریپ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ آخر میں کینیڈین کرمنل کوڈ سیکشن 273.1 یہ بیان کرتی ہے کہ رضامندی کا مطلب ہے واضح، رضاکارانہ اور شعوری اجازت جو کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے۔ کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے کی شرط اس بات پر زور دیتی ہے کہ رضامندی ایک مسلسل عمل ہے اور اسے کسی بھی لمحے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذاتی حدود کی، یعنی پرسنل باؤنڈریز کی۔ ہر انسان کے جذباتی، جسمانی اور ذہنی دائرے ہوتے ہیں جنہیں چھونا، عبور کرنا یا نظر انداز کرنا نہ صرف بدتمیزی ہے بلکہ بعض اوقات قانونی جرم بھی بن سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اور مثلاً کسی کو بار بار ہاتھ لگانا، غیر اخلاقی طریقے سے گھورنا یا ایسا مذاق کرنا جس سے وہ غیر آرام دہ محسوس کرے، یہ سب حدود کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذاتی حدود فرد خود طے کرتا ہے، نہ کہ معاشرہ یا کوئی دوسرا شخص۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوستی، رشتہ داری یا شادی کے بعد رضامندی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بار، ہر عمل کے لیے الگ اور واضح رضامندی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے پہلے ہاں کہا تھا تو وہ بعد میں کسی بھی وقت نہیں کہنے کا پورا حق رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ قانونی طور پر بھی مکمل قابل اقبال ہے۔ رضامندی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی۔ اگر معاشرہ یا کلچر کسی فرد کو خاموش رہنے یا اپنی رضامندی ظاہر نہ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو یہ نہ صرف ایک سنگین اخلاقی ناکامی ہے بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہر شخص کو اپنی حدود کا اظہار کرنے کا حق ہے۔ آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ رضامندی سیکھنا، اسے سمجھنا اور واضح طور پر دینا ایک بالغ، باشعور اور مہذب معاشرے کی پہچان ہے، اور یہ بھی کہ ذاتی حدود کا احترام، اعتماد، سلامتی اور پائیدار محبت کی بنیاد ہے۔
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی قسط میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی یہ اہم پیغامات سکھائیں۔ اللہ حافظ۔